اگر باپ کو غلطی سے کسی نے قتل کر دیا, اب آپ بولیں گے یہ کیسے ہو گیا بھائی غلطی سے, ایسا واقعہ مجھ تک پہنچا کہ گن سے کھیل رہے ہیں اور بیٹے سے چل گئی, باپ اس جان فانی سے کوچ کر گئے, اس پہ بچے پہ کیا حکم لگے گا, ایک چیز. دوسرا, اگر باپ کو باقاعدہ پلاننگ سے قتل کیا ہے تو جائیداد میں حصہ ہے, کیونکہ اولاد تو بہرحال وہ ہے, تو باپ کی جائیداد کا حصے دار ہوگا یا وہ والی شریعت اٹھ جائے گی اس سے؟ جو دوسرے والا کوسچن ہے نا, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے, باپ کو قتل, ہاں جی, اس کے حوالے سے جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا, ایک جنرل حکم. اٹھ گیا, ہاں جی, اڑ گیا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا, مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر کسی کی اولاد کافر ہو گئی ہے تو اب اسے اپنے ماں باپ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا, اور وائس ورثہ بھی. اب رہا وہ معاملہ جو قتل خطا والا ہے کہ انٹینشنلی تو قتل نہیں کیا, غلطی سے ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا, وہ شخص توبہ کرے, جی کفارہ ادا کرے گا جو سورۃ النساء کے اندر آیا, یا تو ایک غلام کو آزاد کرے گا جو آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے, یا پھر وہ 60 روزے رکھے گا مسلسل, یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. یہ والا جو اللہ کا حق ہے اس اعتبار سے وہ اس نے دینا ہے, تو پھر اس کی معافی ہو جائے گی. اور اس کیس میں اس کے اوپر وہ قصاص والا معاملہ نہیں ہوگا, قتل کے بدلے قتل. اچھا, البتہ دیت والا معاملہ پھر بھی ہوگا. دیت بتائیے. دیت یعنی 100 اونٹ, سنن ابی داؤد میں ہے, ہاں جی, 100 اونٹ دینے ہوں گے اس کو. لیکن اب یہاں پہ چونکہ وہ خود ہی وارث ہے, یہاں تو کوئی اس اعتبار سے معاملہ بن سکتا ہے کیونکہ وہ ولی خود ہے. علی بھائی 100 اونٹ آج کے دور میں 3 کروڑ روپے, جی, ایوریج اونٹ 3 لاکھ روپے کا. جی, البتہ اس میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص آپس میں کچھ طے کرنا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے اسے ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ باپ بیٹے کی قتل خطا کے اس معاملے میں نہیں ہے. عموماً جو قتل خطا ہو جاتا ہے, جیسے ایکسیڈنٹ میں کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا, یا کسی سے ہوائی فائر کر رہا تھا دوسری جگہ جا کے لگ گئی, ہاں, وہ والا معاملہ الگ. لیکن وہ بلڈ منی جسے دیت کہتے ہیں وہ تو بہرحال دینی ہوگی. باقی چونکہ ولی وہ خود ہی بیٹا ہے, اس کا معاملہ الگ ہے, اس میں صرف وہ توبہ کر لے اور باقی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ دے لے تو وہ کافی ہے. صحیح. اگر بچپن میں ختنے نہیں ہو سکی, بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, بہت ساری گاؤں دیہات میں لاپرواہیاں بھی ہوتی ہیں, ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں بالغ بچے, پھر ختنے کرا رہے ہوتے ہیں, نہیں ہو پائی, اور وہ اب ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہے بڑا تکلیف دہ, تو وہ بول رہا ہے کہ یار میں ختنے نہیں کرا رہا, تو اس پہ باقی نمازیں ومازیں ساری چیزیں قبول ہوں. ظاہر ہے کہ جس طرح باقی شرعی احکام ہے اسی طرح ایک یہ حکم ہے, اس سے باقی چیزیں تو ڈسٹرب نہیں ہوتی. نہیں, وہ والا معاملہ نہیں ہے, سنت ہے. نہیں, فرض نہیں, سنت ہے. اچھا, جس طرح باقی کئی ایک سنتیں, یہ صرف ختنہ نہیں ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں, ان میں ختنہ کروانا, اسی طریقے سے دوسری چیز ناخنوں کا کاٹنا, تیسری چیز بغلوں کے بال, چوتھی چیز جو ہے وہ زیر ناف بال, اور 5ویں چیز مونچھوں کو پست کرنا. اور اس میں بھی صحیح مسلم میں ہے کہ 40 دن کی مدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے, 40 دن کے اندر ایک دفعہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اب ختنے والا معاملہ تو ظاہر ہے بچپن میں ہونا ہے, اگر کسی کے ختنے نہیں ہوئے تو وہ پھر بھی مسلمان ہے. ہمارے تو پنجاب کے معاشرے میں بولا جاتا ہے مسلمانی بیٹھنا, وہ کہتے ہیں ختنے نہیں ہوئے تو مسلمان نہیں. تو ان کے لیے عرض ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 پلس تھی, 80 سال سے زیادہ تھی جب انہوں نے اپنے ختنے خود کیے تھے تیشے کے ذریعے. اس وقت پہلی دفعہ حکم آیا تھا ختنوں کا, لہذا بڑی عمر حضرت ابراہیم اللہ نبینا کی طرف سے ہوا ہے سب سے پہلی دفعہ. جی, پہلی دفعہ. یہ دیکھیں, یہ نشانی ہے ابراہیمی ادیان کی. کرسچنس کے ہاں بھی ہے, جوز کے ہاں بھی ہے, ایون آج بھی امریکہ میں وہ لڑکوں کے ختنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں. اگر آپ کہیں گے نا کہ نہیں کرنے, پھر ادر عموماً وہ ختنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں. اگر کسی کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے وہ مسلمان ہی ہے. ختنہ کرنے سے بڑی سنت داڑھی بڑھانا ہے مرد کے لیے, وہ تو کسی نے سوال نہیں پوچھا, میرا خیال ہے واجب ہے. جی, اس سے بڑی بات نماز پڑھنا ہے. نماز نہ پڑھنے والا تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, صحیح, اور ختنے نہ کروانے والے کے بارے میں پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے مشہور ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی
تو اس کا جنازہ بھی ہوگا. یہ بھی ساری متس ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, صحیح. لیکن کروانے چاہیے, بہتر ہے. اور آج کل کے اس ماڈرن دور میں جب اینستھیزیا والا معاملہ اویلیبل ہے تو میرا خیال ہے کوئی تکلیف دہ کام نہیں ہے, بڑی آسانی سے ایسا. ہاں جی بالکل, آپ کو سن کر کے پروسیس کیا جا سکتا ہے جی. ایسا ہی ہے جی. کیا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی سسرال میں رہ سکتی ہے؟ کیونکہ ایسے ایسے بھی معاملات ہیں کہ بھئی بہو کی ساس سے بن رہی ہے, سسر سے بھی بن رہی ہے, اور اتنی اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ انتقال ہوا شوہر کا, وہ بول رہی ہے یار میرا تو گھر یہی ہے. تو ایسے معاملے میں سسرال میں رہنا اور شادی نہیں سسرال میں رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری تو نہیں کہ اس نے اپنے میکے جانا ہے, این ممکن ہے اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, اس کے بھائیوں سے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہاں پہ رہے. پھر ایک اور بانڈ بھی بن جاتا ہے اولاد والا. بیسیکلی شوہر کی وفات کے بعد اگر اس کی اولاد ہے تو وہ تو اپنے بچوں کے پاس رہ رہی ہے, تو وہیں پہ رہے. لیکن اس میں ایک بات یہ بتائیے گا کہ محرم رشتے ہو جاتے ہیں, کیونکہ شوہر کا باپ بھی محرم ہو جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے ہمیشہ کے کیونکہ وہ تو چلا گیا. بے شک چلا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں محرمات ابدیہ بتائے ہیں, جو ہمیشہ کے لیے محرم رشتے ہیں. ان میں یہ والا رشتہ بھی آیا ہے کہ جو تمہارے بیٹوں کی بیوی ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو گئی ہیں, ہمیشہ کے لیے, خواہ بیٹے فوت ہو جائیں جو مرضی. اس سے بھی بڑھ کر جو باپ کی بیوی ہیں, ایک تو وہ بیوی ہے نا جو آپ کی ماں ہے, اس کے علاوہ بھی باپ نے جن جن عورتوں کے ساتھ صحبت کی ہے میاں بیوی کے رشتے میں, وہ ہمیشہ کے لیے اس مرد کی اولاد پہ حرام ہو جائے.